تحقیق کی ہے کہ تم نے ان کا دوبارہ نکاح کرنے کے اندر آڑے نہیں آنا، نہ ہی تم نے ان کو نکاح کرنے سے دوبارہ روکنا ہے۔ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم نے ان کو روکنا نہیں ہے کہ آپس کے اندر یہ رضامندی سے اگر دوبارہ نکاح کر لیں نیکی کے ساتھ، تو تم نے ان کو روکنا نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عورت کو طلاق ہوئی، جب اس کی عدت گزر گئی تو اس کا خاوند دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو اس کا بھائی جو ولی تھا وہ نہیں مان رہا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم نے اگر کوئی متعلقہ عورت اپنی عدت کے بعد اپنے شوہر سے دوبارہ رضامندی کے ساتھ، دونوں وہ رضامند ہیں، تو وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو تم ان کو روک نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کی جو حدیث کے راوی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کسی ایک کے بدن کے اندر، پیٹ کے اندر کوئی وہ چیز محسوس کرے، مثلا کوئی طبیعت اس کی بوجھل ہے، خراب ہے، موشن لگے ہوئے، یا کوئی معدے کا پرابلم ہے، کسی بھی طرح کا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر اشکال یہ واقعہ ہو جائے۔ اشکال کیا ہو کہ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، جس طرح کے بعض روٹین کے اندر ہمارا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے تو پیٹ بار بار بول رہا ہوتا ہے، یا گیس کی پرابلم ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو شک پڑ جائے، وہ وضو کی حالت کے اندر ہے، تو وضو کی حالت کے اندر اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میرے پیٹ سے یا میرے پخانے والی سائڈ سے کوئی چیز ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو فَلَا يَخْرُجَنَّ الْمَسْجِدَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد سے نہ نکلے طہارت کے لیے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، اب شک والی صورت حال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں وہ اپنے سامنے رکھیں، اپنے وضو کو ختم کرنے کے لیے یا باقی رکھنے کے لیے۔ کون کون سی؟ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، یا تو وہ آواز سننے کہ اس کی ہوا خارج ہونے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ او یجد ریحا، یا وہ پھر اپنے پاس جو ہے بدبو کو پالے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ نئے سرے سے وضو کرے گا۔ تو آج کی حدیث مبارکہ کا یہی خلاصہ کلام ہے کہ اگر ہمارے پیٹ کا کوئی پرابلم ہے تو ہم شک کے اندر پڑ جاتے ہیں وضو کی حالت کے اندر کہ کہیں ہماری ہوا تو نہیں خارج ہوگی، تو اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ سیرت بتلائی ہے کہ دو چیزیں میں اور آپ کے سامنے اپنے رکھنی ہیں، یا تو مجھے اور آپ کو اس ہوا کی خارج ہونے کی آواز آ جائے، یا پھر اس کی بدبو آ جائے، تو پھر اس صورت کے اندر مجھے اور آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔